اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ میٹ گروننگ کس طرح سمسن کارٹون بنا رہا ہے۔ اس میں کچھ دکھایا جاتا ہے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے کس طرح پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سچ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سچ ثابت نہیں ہوتی۔ وہ دکھائے جانے والے ایونٹ ان کو جس میں فائدہ نظر آتا ہے وہ اس پر کام کرتے ہیں، اور جس میں فائدہ نظر نہیں آتا اس کو وہ روک دیتے ہیں۔ اس کو روکنے میں قدرت کا انوالومنٹ ہوتا ہے یا ان کے مخالفین کا، جیسا کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جانا، مگر اللہ کے کرم سے ایسا نہیں ہوا۔ انڈیا کا پاکستان پر نیوکلیر اٹیک کرنا جو نہیں ہوا، ٹرمپ کی موت جو نہیں ہوئی وہ اب تک زندہ ہے۔ یہ سسٹم یہودیوں کے انڈر کام کر رہا ہے۔ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ وہ پیسوں کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ان کا کیا پلان ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہودیوں کے پلان کو جاننے کے لیے آپ کو ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک مسجد تعمیر کی گئی، یہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام مسلمانوں کے پیغمبر بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی نوازی تھی۔ ہم اسے مسجد کہتے ہیں مگر یہودی اسے ٹیمپل کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہونے والا یہ ٹیمپل یا مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کمپلیٹ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے چند سو سال کے بعد بخت نصر نے اسے تباہ کر دیا، اس شہر کو اور اس ٹیمپل کو بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے 70 سال کے بعد ایک رومن بادشاہ ٹائٹس نے اسے تباہ کر دیا۔ اب اس کو دوبارہ تعمیر کرنا یہودی اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں اور اس لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے عیسائیوں کے ایک پاورفل گروپ کو پیسوں کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں مشترکہ ہیں، جس میں سب سے پہلے آرمگیڈن ہے۔ یہ اس کو ایک مقدس جنگ کے طور پر جانتے ہیں اور قیامت سے پہلے یہ جنگ ضرور ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو چھیڑنا چاہتے ہیں اور جیتنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں بہت سی اموات ہونی ہے اور یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی جس کی وہ تیاری بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو وہ اس جنگ کی ابتدا کی اصلاح میں شمار کرتے ہیں۔ دوسرا، ان کا ٹارگٹ آرمگیڈن کے بعد گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ وہ لوگ اسرائیل کو بڑا کریں گے، مشرق وسطی کا پورا علاقہ اسرائیل میں شامل کر لیں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہماری جگہ ہم سے چھن گئی تھی وہ ہم واپس لیں گے۔ اس تحریک میں ان کو عیسائیوں کی ایک گروہ کی بڑی حمایت حاصل ہے۔ تیسرا بڑا مقصد مسجد اقصی کو شہید کرنا ہے اور خاص کر گنبد صغرا کو گرانا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی بہت اہم ترین جگہ ہے۔ اس جگہ پہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ نماز ادا کی، جس کی امامت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کی۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ ہمارا ٹیمپل تھا جسے گرا کر یہ مسجد بنا دی گئی۔ وہ اسے گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، اور گنبد صغرا وہ جگہ ہے جہاں براق کو باندھا گیا تھا۔ یہ وہی چٹان تھی جسے گنبد صغرا کا نام دیا گیا۔ اب ان کے فرسٹ ٹیمپل اور سیکنڈ ٹیمپل میں صرف ایک دیوار باقی ہے جسے یہ دیوار گریا کہتے ہیں، اور وہاں روتے ہیں اور یہ اپنے مسیح دجال کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئے گا اور انہیں ان کا عروج واپس دلائے گا۔ اور نمبر 4 پر ہے تھرون آف ڈیوڈ، جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت ہے، اسے واپس لا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت کہاں ہے؟ کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ نہیں نا، مگر انہیں اس بات کا پتہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جب آپ کی تاج پوشی ہوئی تو وہ اس پتھر پر بیٹھے تھے۔ اس پتھر کو تخت کا نام دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی تخت پر ہوئی تھی۔ اسرائیلی بادشاہوں کی بھی بعد میں اسی پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی جاتی تھی۔ جب ٹائٹس نے اس ٹیمپل کو دوبارہ گرایا تو یہ تخت اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ پہلے یہ پتھر روم گیا
फिर वहां से आयरलैंड चला गया। इसके बाद इस पत्थर को स्कॉटलैंड में शिफ्ट कर दिया गया। वहां से होता हुआ ये पत्थर बरतानिया गया। 14वीं सदी में इस पत्थर को एक कुर्सी में फिट कर दिया गया और ये कुर्सी इस वक्त मौजूद है। बरतानिया की मौजूदा पार्लियामेंट है, जिसके बराबर में एक चर्च है। इस चर्च में एक कुर्सी लगी है। बरतानिया के जितने भी बादशाह आए गए, इनकी ताजपोशी इसी कुर्सी पर हुई। इसको देखकर यहूदी खुश होते हैं, हमारे तख्त पर ताजपोशी हो रही है। उनका मिशन है कि वो इस तख्त को हासिल करें और जब दज्जाल आए तो वो इसे तख्त पर बिठाएं और फिर इसकी ताजपोशी उसी तख्त पर बिठा के की जाए। तो तलाफी टीवी के दोस्तों, ये है इनका प्लान। इसको पूरा करने के लिए उनके पास बहुत से हथियार हैं। उनका सबसे ज़्यादा खतरनाक है मीडिया प्रोपेगेंडा, जो कि इस मीडिया सेल से चल रहा है। उनका एक सबसे बड़ा हथियार सीक्रेट होना है। वो अपनी चीज़ों को खुफिया रखते हैं, अपनी कोई प्लानिंग किसी से डिस्कस नहीं करते, मगर बहुत सी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये यहूदी ताबूत सकीना को भी ढूंढते रहते हैं। असल में ये तारीख मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की है, जो कि मुश्तरका है। ईसाई भी आखिरी लड़ाई के लिए तैयारी करके बैठे हैं, मगर मुसलमान इस चीज़ से गाफिल हैं। इंडिया में आरएसएस वाले आखिरी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। 1966 में इसराइल से 3 अरब मुल्कों को शिकस्त हुई। इसके बाद इस्राएली गवर्नर ने ये कहा कि हमें खतरा अरबों से नहीं है, हमें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है। तलाफी टीवी के दोस्तों, आपने सुना और देखा कि यहूदी मुसलमानों को तबाह करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारी फौज को हमेशा इतना ताकतवर रखे कि वो इनकी नाक में नकेल डाल के रखें, जिसकी वजह से वो लोग पाकिस्तान की तरफ नज़र उठा के नहीं देखते। तलाफी टीवी के दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए इस यकीन के साथ कि आप अपना, अपने बच्चों का और ख़ासकर अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।